الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو حیا والا دین عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ان احکامات میں حیا ہے، جو ساری اچھائیوں کی بنیاد ہے، اور بے حیائی تمام خرابیوں کی بنیاد ہے. ایک آدمی کسی کو اذیت دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ کی حیا نہیں ہے، اس کے اندر انسانوں کی حیا نہیں، اس کے اندر رشتہ داروں کی حیا نہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا نہیں ہے. گناہ کے جتنے پہلو آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ان پہلوؤں کے پیچھے بے حیائی کار فرما ہے، اور اچھائیوں کے پیچھے آپ کو حیا نظر آئے گی. حتیٰ کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس شرک کی بنیاد بھی بے حیائی پر ہے کہ وہ اللہ جو کھانے کو دے رہا ہے، جو پینے کو دے رہا ہے، جو پہننے کو دے رہا ہے، جو خوشیوں سے مالا مال کر رہا ہے، جس نے آنکھیں کی دولت دی، ہاتھ پاؤں کی دولت دی، دل کی دولت دی، اور دیگر اعضاء جوارح کی دولت دی، اس اللہ کی حیا نہیں ہے جب یہ شرک کر رہا ہے. تو جتنی بھی بے حیائی ہے اور جتنے بھی گناہ ہیں اس کے پیچھے بے حیائی ہے. اور بے حیائی اتنی غلیظ چیز ہے، اتنی غلیظ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے درمیان بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی اور بے غیرتی عام ہو جائے، تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، تم نہیں سمجھتے. جتنے بڑے فلسفی بن جاؤ، جتنے بڑے دانا بن جاؤ، جتنے بڑے ہوش مند بن جاؤ، جتنے ہوش مندی کے دعوے کر لو، جتنے فلسفے پیش کر لو، لیکن اللہ نے جو بات فرمائی وہ پتھر کی لکیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:
الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور شعبتن کے اوپر جو تنوین ہے تعظیم کے لیے ہے، یعنی ایمانیات کے باب کا ایک عظیم باب حیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یوں فرمایا، اذا فات الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرتے پھرو۔ یہ بنیادی بات ذہن میں ہونی چاہیے، تو اگلی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے جیسے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان گناہ کرتا تھا، اس کو گناہ سمجھتا تھا، اب گناہ کرتا ہے تو اس کو باعث افتخار سمجھتا ہے، اور اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اس کو نکھٹو سمجھا جاتا ہے، اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اس کو آؤٹ آف کلچر سمجھا جاتا ہے، اس کو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو فنڈامنٹلسٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، اس کو تنگ نظر سمجھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دشمن جب وار کرتا ہے تو وار کرنے سے پہلے وہ ایسی اصطلاحات استعمال کرتا ہے جو کہنے کے اندر بڑے خوبصورت کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر یا اس کے پس پردہ جو چیز کار فرما ہوتی ہے، جو سبب ہوتی ہے، جو تحریک بنتی ہے اس بات کی، اس کے عوامل وہ تمام تباہ کن ہوتے ہیں، ہلاکت آفرین ہوتے ہیں، تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور پھر جب سے دشمن نے اس حقیقت کو پا لیا کہ انسان کی ذہن سازی کرو، اور ذہن سازی کرنے کے بعد انسان کو ذہنی غلام بنوا لو، تو وہ جسمانی غلام خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسمانی غلامی سے زیادہ ذہنی غلامی کہیں زیادہ ہلاکت آفرین اور تباہی خیز۔ تو آج دنیا اس پہ کام کر رہی ہے کہ کتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ذہنی غلام بنایا جا سکتا ہے، اور ذہنی غلام کرنے کے لیے فاتح قومیں اپنی رعنائیاں دکھاتی ہیں، اپنی چمک کی چیزیں دکھاتی ہیں، اپنی روشنی دکھاتی ہیں، اور کہتی ہے کہ ہر روشنی یہ کامیابی ہے۔ اگر کوئی آدمی انگارے کو منہ کے اندر رکھ لے تو وہ انگارہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی آدمی جلتی ہوئی لائٹ سے اپنی آنکھوں کو ٹچ کر دے تو آنکھوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن ایسی صورتحال وجود میں آ گئی کہ پہلے جو تہذیبیں سفر طے کرتے کرتے وقت لگتا تھا، مہینوں لگتے تھے، سال لگتے تھے، اور بلکہ سالہ سال گزر جاتے تھے، لیکن میڈیا کی وار کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے وہ کلچر گھنٹوں اور منٹوں میں پہنچ رہا ہے، اور بار بار دیکھنے کے نتیجے میں اس کلچر کی قباحت سامنے نہیں آ رہی، اور لوگ دھڑا دھڑ اپنا رہے ہیں، چاہے اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے، اس سے چاہے معاشرتی نظام تباہ ہو جائے، اس سے انسانی اقداریں تباہ ہو جائیں، اس سے غرض نہیں ہے، بس ایک عمومی معاشرے کا فیشن بنا لہذا اپنانا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ راستہ ڈھلوان کی صورت میں تباہی کے کون سے گھڑے پہ جا رہا ہے۔ مسلمان سیدھے سادے ہوتے تھے، اور ہمدرد ہوتے تھے، حیادار ہوتے تھے، لحاظ ہوتا تھا، اور مسلمانوں کے اندر خاندانی طور پر ایسی اقداریں ہوتی تھیں کہ جس کی وجہ سے بہت سے گناہ وہ اس لیے نہیں کر پاتے تھے کہ وہ خاندان کا لحاظ تھا، حیا تھی ان میں، شرم تھی ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن موجودہ فیشن نے اور میڈیا نے اس کو آسان کر دیا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر وہ چیزیں جن چیزوں کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، وہ چیزیں داخل ہو رہی ہیں، فیشن کے نام پہ داخل ہو رہی ہیں، تفریح کے نام پہ داخل ہو رہی ہیں،
اور داخل ہوتے ہوتے ایسے راستے پہ قوم کو لے جا رہی ہیں کہ جس راستے پہ سوائے تباہی کے اور خون کے آنسو رونے کے کچھ نہیں۔ ان میں ایک تہوار ہے، اس تہوار کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے فروری کی، اور رفتہ رفتہ ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون سی چیز کو ہم نے اپنا لیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم کہاں چلے جائیں گے۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کیسے وجود میں آیا؟ اس کے عوامل کیا تھے؟ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا تباہ کاریاں ہو رہی ہیں؟ یہ آنا ضروری۔ تو اس سلسلے میں ایک انسائکلوپیڈیا نے یہ بات لکھی ہے کہ عیسائی مذہب کے اندر چونکہ راہب اور راہبہ یہ شادی نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فطرت سے بغاوت جب کریں گے، فطرت کے خلاف جب کھڑے ہوں گے تو گناہوں کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دی نکاح کو آسان کرو تو گناہ مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل کر لیا تو اس کے نتیجے میں گناہ آسان ہو گیا۔ نکاح کے ساتھ ہم نے اتنی چیزیں، اتنی رسومات باندھ دی اور ایسی ایسی شرائط باندھ دی اور ایسے ایسے معیارات مقرر کر دیے، تو اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ گناہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے راہب اور راہبہ کی ایک شرمناک تاریخ کی سے تعبیر ہے۔ 17ویں صدی کے اندر روم میں ایک راہب اور ایک راہبہ، یہ دونوں عشق میں مبتلا ہو گئے، اور عشق میں مبتلا ہونے کے بعد راہب نے راہبہ کو یہ سمجھایا کہ دیکھو 14 فروری جب آئے گی تو اس دن اگر محبت کے جوش میں آپس میں ملاپ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو، جیسے گناہ گار اپنے گناہوں کو جب نفس لوامہ چوٹ مارتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو طفل تسلی دیتا ہے کہ نہیں دیکھو فلاں بھی کر رہا تھا، فلاں بھی کر رہا تھا، تم نے کر لیا تو کیا ہوا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ ہو جائے گی، یہ پتہ نہیں کہ جوانی میں ہی موت آ جائے گی یا بڑھاپا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح راہب نے راہبہ کو تسلی دی اور کہا کہ 14 فروری کو اگر ہمارا ملاپ ہو گیا تو اس ملاپ کے نتیجے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور یہ حرکت کا صدور ہو گیا۔ صدور ہونے کے بعد جب چرچ کو پتہ چلا تو چرچ نے ان دونوں حضرات کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کچھ دن گزرے تو کچھ شوخ مزاج لوگوں نے کہا کہ یہ ویلنٹائن جو تھے، سینٹ ویلنٹائن، یہ بڑے معزز آدمی تھے، انہوں نے جو ہے محبت کے خاطر قربانی دی، لہذا یہ شہید محبت ہیں اور ان کا دن منانا چاہیے۔ تو انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن کا انتخاب کیا جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ ایک انسائکلوپیڈیا نے یہ بات لکھی ہے کہ روم کے اندر ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑا گلدان تھا، اس گلدان کے اندر لڑکے لڑکیاں اپنے خطوط ڈال دیتی تھی، اس میں ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا تھا۔ اب تھوڑی وقت کے بعد ہوتا یہ تھا کہ لڑکا لڑکی کا خط اٹھاتا، لڑکی لڑکے کا خط اٹھاتی، اور اس کے بعد جس کے نام پہ قرعہ نکلتا تو اس قرعے کے نام پر وہ لڑکی لڑکے دونوں آپس میں ملتے، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا، اور تعارف ہونے کے بعد یہ طے ہوتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیں تو کچھ عرصہ ہم لوگ تنہائی میں رہیں گے، اور وہ دونوں چلے جاتے اور دنیا کی جو خرافات ممکن ہوتی کر لیتے۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت۔ اب آپ بتائیے کہ جس اسلام کے اندر اتنی روشن تاریخ ہو کہ جہاں پر مسلم بن قتیبہ جیسے لوگ موجود ہوں، جہاں پر عبداللہ بن عدبان جیسے لوگ موجود ہوں، جہاں پر یوسف بن تاشفین جیسے لوگ موجود ہوں، جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جیسے لوگ موجود ہوں، جہاں اولیاء اللہ کی ایک فہرست موجود ہو، جہاں تابعین کی ایک فہرست موجود ہو، جہاں محدثین کی ایک فہرست موجود ہو، جہاں فقہاء اور مجتہدین کی ایک فہرست موجود ہو، تو وہاں پر ایک منحوس آدمی کا دن منانا
بنانا مسلمان کو زیب دیتا ہے، صرف اگر کامن سینس استعمال کریں۔ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی ڈاکو ہے، ایک آدمی زانی ہے، ایک آدمی شرابی ہے، اس زانی، شرابی، ڈاکو، بد تہذیب آدمی کے مرنے کے بعد کوئی آدمی جھنڈا کھڑا کر لے اور کہے کہ اس آدمی کا ہم دن منائیں گے، تو مجھے بتلائیے کیا کوئی انسانی معاشرہ جس کے اندر تھوڑا سا سینس ہوگا، تھوڑا سا شعور ہوگا، ایسے آدمی کو عقل مند کہا جائے گا؟ تو مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہوگا؟ یہ وہی بات ہو گئی کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کہ کارواں کا جو سامان ہے وہ لٹ گیا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، سب کچھ لٹ گیا اور پھر بھی اس کو احساس نہیں۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے ایک صاحب نے گن خریدی، گن خریدنے کے بعد سنبھال کے رکھ لی، اب ڈاکو آئے، ڈاکو آنے کے بعد انہیں ہر چیز لوٹی، لوٹ کے حتیٰ کہ بہت ساری حرکتیں کی۔ بیوی نے کہا کہ بھائی یہ گن تو نکالو، اس کو کچھ کرو، تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جب چور چلے گئے سب کچھ لوٹ کر، تو کہنے لگے دیکھو میں نے گن بچا لی۔ وہ چیز جس چیز سے اپنا دفاع کرنا تھا اس کا دفاع خود کرنے لگے۔ تو جس تہذیب سے اپنی نسلوں کو بچانا تھا اس تہذیب کے خود علم بردار بن گئے۔ جس گنز کے نتیجے کے اندر، جس غلاظت کے نتیجے کے اندر معاشرہ پورا تباہ ہو گیا اور لوگ سر پکڑ کے رو رہے ہیں، اور وہاں کے تھنکرز، وہاں کے فلاسفر اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ لکھنے پہ مجبور ہیں۔ حتیٰ کہ گورباچوف نے اپنی تحریر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو تباہ ہوا یا ہم تباہی کے راستے پہ گئے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا، ماں کا روپ ختم کر دیا، بہن کا روپ ختم کر دیا، بیٹی کا روپ ختم کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اور اب ہم کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اس عورت کو گھر میں واپس لے کے آئیں تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ مسلمان اسی دلدل میں جانا چاہتے ہیں اور دنیا کے انسان علمبرداری کر رہے ہیں، جھنڈا اٹھا کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ روشن خیالی ہے، آؤ اس گن کی طرف آؤ۔ ایسی روشن خیالی جو گھروں کو اجاڑ دے، ایسی روشن خیالی جو عصمت کو تار تار کر دے، ایسی روشن خیالی جس میں میاں اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے، ایسی روشن خیالی جس میں بھائی بہن کا روپ باقی نہ رہے، ایسی روشن خیالی جہاں ماں کا احترام باقی نہ رہے، ایسی روشن خیالی جہاں عورت کی عصمت باقی نہیں رہے، ایسی روشن خیالی میں 10 لعنتیں، لیکن مسلمان اپنا رہے ہیں۔ یہ تو ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ویلنٹائن ڈے کتنا منحوس دن ہے۔ اب اس حوالے سے بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بتلاؤ کہ میاں بیوی میں اگر جو ہے محبت ہے اور وہ محبت کے طور پہ پھول دے دے تو کیا حرج کی بات ہے؟ بہت پیارا جملہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 365 دن کے اندر صرف ایک ہی دن پھول کیوں دیں، جو منحوس دن عمل کے اعتبار سے منحوس؟ اور پھر بات یہ ہے کہ میاں بیوی تو صبح شام ایک دوسرے کے ساتھ اگر رہتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ معیارات رکھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتلائے ہیں، تو وہاں پھول کی ضرورت نہیں۔ انسان کا کردار پھول کے مانند ہو جائے تو وہ بیوی کے لیے کافی ہے، اور بیوی کا کردار پھول کے مانند ہو جائے شوہر کے لیے کافی ہے، چاہے ایک پھول کا تبادلہ نہ ہو۔ لیکن اگر درجن بھر پھولوں کا تبادلہ ہوا لیکن بیوی بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، شوہر گرل فرینڈ کے جا رہا ہے، ایسے پھول کا کیا فائدہ؟ جیتے جی شوہر مر جائے گا، جیتے جی بیوی مر جائے گی اگر حیادار ہوگی۔ باپ کے سامنے اگر بیٹی جا رہی ہے تو اس باپ، جو باپ اس کے سر پر عصمت کا پردہ رکھنے والا تھا، جو باپ اس کی عصمت کی حفاظت کرنے والا تھا، وہی باپ اگر اس کی عصمت کو تار تار کر دے تو ایسی پھولوں کی برسات کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتلائیے کہ ایک
عالم نے قصہ سنایا کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسجد کے اندر ایک شخص رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا، تو کہنے لگے مجھے اس سے ہمدردی ہوئی، میں اس کے قریب کھسکتے ہوئے گیا، برابر میں بیٹھا، اور اس کے بعد کہا کہ میں خود ایک مسافر ہوں، یہاں پر میں آیا تھا اور میں ایسے کوئی دولت مند نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں، تو تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت؟ تو اس نے ان کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھیے مولانا صاحب، فلاں آدمی کا نام سنا، میں اس کا نام مصلحتاً نہیں لے رہا ہوں، بہت بڑا امریکہ کے رچ مین ہے، اس کے گھر کے برابر میرا گھر ہے، تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، لیکن میرا ایک دکھڑا سن لو۔ تو انہوں نے کہا جی بتلائیے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں پاکستان سے آیا تھا تو میرے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، میں نے یہاں پر آ کر خوب کمایا، میرا ایک چھوٹا سا کنبہ تھا، میری محبت کرنے والی بیوی تھی، میری ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا، ہمارا بڑا پرسکون دن گزرتا تھا، بڑا پرسکون ماحول تھا۔ یہاں آنے کے بعد ہم لوگوں کو روشن خیالی کا بھوت سوار ہو گیا، اور اس بھوت نے ہمارا سب کچھ لٹا دیا۔ کہنے لگا کہ میری بیوی میرے پڑوس میں ایک سکھ رہتا تھا، اس کے ساتھ بھاگ گئی، چونکہ پردہ ختم ہوا، ملنا جلنا ہوا، تو اب ایسے تعلقات ہو گئے کہ اس کے نتیجے کے اندر وہ چلی گئی۔ میرے بیٹے نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی، میری بیٹی رہ گئی تھی، میں نے اپنی تمام امیدوں کا مرکز اپنی بیٹی کو بنا لیا تھا، میری امیدوں کا مرکز، میری ارمانوں کا مرکز، میری خوشیوں کا مرکز میری بیٹی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ میری بیٹی لیٹ نائٹ واپس آئی، تو مجھے تشویش ہوئی، میں نے کہا بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ کہ پپا یہ بے پرسنل معاملہ، آپ مجھ سے کوشچن نہ کیجیے۔ تو مجھے فکر ہوئی، میں نے کہا بیٹا آئندہ جو ہے آپ لیٹ نہیں آئیں گے، یہ وقت مقرر ہے۔ تو کہنے لگے، اس نے خوب مجھے سنائی جتنی سنا سکتی تھی، پھر وہ باز نہیں آئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مزید لیٹ نہ آئی بلکہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو بھی لے آئی۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو ڈانٹا تو اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر موبائل سے فون ملایا، پولیس آ گئی، اور آخر میں نے اپنی بیٹی کے قدموں میں سر رکھ کر کہا کہ خدا کے واسطے مجھے جیل جانے سے بچا لو، اور وہ بیٹی مجھے وہیں میری محبت کا خون کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی۔ اب میرے پاس ساری دولت ہے لیکن حقیقی دولت میری لٹ گئی۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت، یہ ہے مغربی کلچر کی حقیقت۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ایسے ہی تو نہیں فرما رہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان فحاشی بغیرتی عام ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اتنی سخت وعید ایسے تو نہیں فرما رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے حیا ضروری، خاندانی نظام کو چلانے کے لیے حیا ضروری، اولاد کی تربیت کے لیے حیا ضروری، بیوی کا خیال رکھنے کے لیے حیا ضروری ہے، شوہر کا خیال رکھنے کے لیے حیا ضروری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ اذا فات الحیا ففعل ما شئت، جب تمہاری حیا کی ایسی تیسی ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، شتر بے مہار کی طرح پھرو، جس کھیت میں چاہو چلے جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جس کو محبت کے دن کہا جاتا ہے، اب میں آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ دیکھیے، مسلمان کے درمیان جو محبت کا تصور ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے، غیر مسلموں کے درمیان جو محبت کا تصور ہے بڑا کمرشل ہے۔ اسلام میں محبت جو سکھلائی گئی، ماں سے محبت، باپ سے محبت، اور اسلام نے اس محبت کو اتنی بلندیوں پہ بٹھایا کہ بیٹے سے کہہ دیا کہ صبح شام اپنے ماں باپ کو دیکھو، مقبول ترین حج عمرے کا ثواب لیتے رہو، اور بیٹے کو یہ بتلا دیا کہ الجنت تحت اقدامکم، بیٹی کو بتلا دیا الجنت تحت اقدامکم، وہ جنت جس کے اولیاء اللہ ریاضتیں کرتے ہیں، انبیاء محنتیں کرتے ہیں، صلحاء محنتیں کرتے ہیں، وہ جنت تمہیں اپنے ماں کے قدموں میں مل جائے گی۔ جنت کی بلندی اور پھر ماں کے قدم،
آپ سوچئے کہ کتنی بلندی پہ لے جا کے ماں کو بٹھا دیا. اب اس محبت کو ہم مغرب کی محبت پہ لے جاتے ہیں. آئیے مغرب چلتے ہیں اور ملاحظہ فرمائیے کہ ماں اولڈ ہاؤسز میں جمع ہے، پورا سال انتظار کر رہی ہیں میرا بیٹا آئے گا، ایک نظر میں اس کو دیکھ لوں گی. بیٹا ایک گلدستہ لے کے آیا، ماں کے پاس رکھا، ہائے مام، بائے مام، خلاص. اور ہم کو کہہ دیا گیا کہ جب تک ماں تمہارے گھر میں زندہ ہے اس وقت تک اس ماں کی خدمت کرتے رہو، جنت کماتے رہو. اب بتائیے اس محبت اور اس محبت میں آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ماں باپ عمر کے ایک ایسے حصے میں داخل ہو جائیں گے جہاں پر ان کی طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ جائے گا، لیکن ان کے بارے میں کہہ دیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کو اف بھی مت کہو. اف کا لفظ عربی کے اندر تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایسا موقع آئے گا کہ تمہاری طبیعت پہ اتنی گرانی ہوگی کہ تم منہ سے اف نکل سکتا ہے، لیکن وہاں پر روک دیا گیا کہ ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اف مت کہنا ورنہ تباہ ہو جاؤ. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائے رکھنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والی بات کرنا. اپنائیے مغربی کلچر، اپنائیے. پھر سر پکڑ کے مت روئیے کہ باپ بیٹا مجھے ڈانٹ رہا ہے، مجھے گھر سے نکال رہا ہے. آئیے مغربی کلچر کی ایک مثال اور ملاحظہ کرتے ہیں. ایک صاحب آئے نمازی اور بیٹا بھی نمازی. ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس والد آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا میرے بیٹے کو سمجھائیے، وہ آپ کا مقتدی. تو انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ ساروں قطار رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام خوشیاں اپنے اس بیٹے پہ قربان کی، اس کو پڑھایا لکھایا اور شاندار گھر بنایا. اب یہ بڑے عہدے پر فائز ہو گیا. بڑے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد اب مجھے کھانسی کی شکایت ہو گئی تو میرا بیٹا مجھے ڈانٹتا ہے اور کل سے اس نے حکم دے دیا ہے کہ بابا آپ سرونٹ کوارٹر میں سوئیں گے. تو بیٹے کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا گستاخی، کیا بے ادبی ہے؟ تو کہنے لگے بھائی دیکھیے میرا عہدہ ہے، مجھے پیسفل نیند چاہیے، بہت اطمینان والی نیند چاہیے. میرا باپ کھانستا رہتا ہے، مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے اس نے اور میری نیند خراب ہوتی ہے. ہائے ہائے، باپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یہ اپنی نیند کو باپ کے لیے قربان نہیں کر سکتا. برباد ہو جائے گا ایسا بیٹا. اپنائیے مغربی کلچر، اپنائیے، دوڑیے، بھاگیے، ننگے ہو جائیے، پھر سر پکڑ کے مت روئیے گا. آئیے ایک اور بیٹے، مغربی بیٹے کو دیکھتے ہیں. مغربی بیٹا، اس کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ دیدار کے لیے آ جائیں. انہوں نے کہا میں مصروف ہوں، میں آ جاؤں گا. اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، آپ آ جائیے. تو تھوڑی دیر بعد بیٹے کا فون آتا ہے، آپ ایدھی سینٹر میں بھیج دیجئے، وہ غسل کر دیں گے. میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں کہہ دیا ہے ایک گلدستہ آ رہا ہے، وہ میرے والد کی قبر پر رکھ دیجئے، میں میٹنگ میں مصروف ہوں، آ نہیں سکتا. یہ ہے مغرب کی منحوس تصویر، جس کے پیچھے پورا میڈیا لگا ہوا ہے کہ تم لوگ کسی طریقے سے مغرب کے ویسے غلام تو ہم ہیں ہی، لیکن تم بھی غلام ہو جاؤ اور تم بھی اتنی غلامی اختیار کر لو تاکہ ہم اگر ننگے نہائیں تو تم کو اعتراض نہ ہو. اب آئیے عورت کا روپ اسلام کی نگاہ میں اور یورپ کی نگاہ میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر ماں کی صورت میں عورت ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر بیٹی کی صورت میں عورت ہے تو اس کی صورت کے اندر تمہیں جنت کا راستہ ملے گا.
وہ جہنم کا روگ ہے. اگر بیوی کی صورت میں ہے تو اس کے ساتھ حسن معاشرت کو جنت مل جائے گی. اگر بہن کی صورت میں ہے تو شادی کے بعد بھی اگر تم نے خیال رکھا تو تمہارے لیے جنت واجب ہے. یہ عورت کا مقام اسلام کی نگاہ میں، یعنی اس کو گھر کی ملکہ، شہزادی اور گھر کی معزز ترین فرد قرار دے کے آپ دیکھیے کہ اس کو کہا گیا اگر ماں ہے تو شوہر کما کے دے گا، بیٹا کما کے دے گا. اگر بیوی ہے تو شوہر کما کے دے گا. اگر بہن ہے تو بھائی کما کے دے گا. اور اگر بیٹی ہے تو باپ، بھائی، بہن سب اس کا مالی خیال رکھیں گے. تو اس کو اتنا پرسکون رکھا کیونکہ یہ ماں ایک اتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ عورت اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ کوئی مانے نہ مانے. نیپولین نے یہ بات کہی کہ گیو می گڈ مدرز آئی گیو یو گڈ نیشنز. تو مجھے بہترین مائیں دو تو میں تمہیں بہترین نسل دوں گا. اور شاعر نے کہا الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددتها طیبا شعب العراق. اگر تم نے ایک عورت کو تیار کر دیا تو ایک پاکیزہ نسل کو تیار کر دیا. اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ اس عورت کو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے، اس پہ کون سی ذمہ داری رکھی جانے والی، اس سے کون سی نسل تیار ہونے والی. اس کائنات کے نظام کو جو افراد چلائیں گے، جن افراد کے کندھوں پہ اس کائنات کے نظام کا بوجھ رکھے جانے والا ہے، اس افراد کو تیار کرنے والی ماں کی گود ہوگی. اس گود میں محمد بن قاسم پروان چڑھیں گے، مسلم بن قتیبہ پروان چڑھیں گے، عمر بن خیام پروان چڑھیں گے، نظام الملک طوسی پروان چڑھیں گے، جلال الدین صلاح الدین ایوبی پروان چڑھیں گے، جلال الدین سیوطی پروان چڑھیں گے، یوسف بنوری پروان چڑھیں گے، مفتی احمد الرحمان پروان چڑھیں گے، حسین احمد بدری پروان چڑھیں گے، اشرف علی تھانوی پروان چڑھیں گے، عبد القدوس گنگوہی پروان چڑھیں گے، امام بخاری پروان چڑھیں گے، امام غزالی پروان چڑھیں گے، امام ترمذی پروان چڑھیں گے، اور بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء اور شیخ عبد القادر جیلانی پروان چڑھیں گے. کہاں گئی وہ مائیں کی گودیں؟ کیوں ویران ہو گئیں؟ کیوں بنجر ہو گئیں؟ کیوں بانجھ ہو گئیں وہ ماں کی گودیں؟ یہ سازش ہے، اس کو سمجھیے. ماں کی گودوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں. فرعون نے بچوں کو ذبح کیا تھا کہ کہیں میرے منشور سے ٹکرا نہ جائے. اور آج مغربی تہذیب اولاد کو زندہ درگور کر رہی مغربی لبادے کے اندر. نہ وہ بچہ اپنی ماں کا ہے نہ اپنے باپ کا ہے. جب چاہتا ہے ماں کو سنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے باپ کو سنا دیتا ہے. بیٹی جو کہ کبھی ماں کے آنسو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ ماں کو گالیاں دے کے چلی جاتی. حتیٰ کہ عبرتناک واقعہ کہ ایک صاحب نے بتایا کہ مختلف اسٹنٹس دکھائے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ نے کوئی بڑا کارنامہ کیا، وہ آ کے اسٹیج پہ بتائیے. تو ایک لڑکی اسٹیج پہ آ کے ٹی وی میڈیا کے اوپر آ کے کہتی ہے کہ میں نے ایک موقع پہ اپنی ماں کو تھپڑ مارا. یہ فخر کی بات ہے، مسلم معاشرے میں دکھانے کی چیز ہے. وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مولوی روشن خیالی کے مخالف ہیں. بھائی یہ آپ کا اپنا سرمایہ ہے، لٹا دیجئے. مولوی کے گھر میں کچھ نہیں ہونے کا. مولوی آپ کے ہمدرد ہیں، علماء آپ کے ہمدرد ہیں. آپ کو روتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کو بلکتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. مولوی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی کسی کے پاس لیٹی ہوئی ہو. مولوی نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا کسی گرل فرینڈ کو گھر میں لے کے آئے. یہ خوبصورت نعروں میں مت جائیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ویلنٹائن ڈے. یہ بے غیرتی کی بات، بے حیائی کی بات، بے شرمی کی بات. اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک آیت پڑھ کے سنا دوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، اچھائی اور تقوی میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وہ سوچ لیں کہ جو اس ویلنٹائن ڈے منحوس رسم کے لیے انویسٹمنٹ کر کے پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں، یہ لقمہ ان کے بیٹوں کے پیٹ میں جائے گا، ان کی بیٹیوں کے پیٹ میں جائے گا تو گھر میں سکون نہیں رہے گا. یہ نہ سمجھیں کہ دولت کما رہے ہیں، گھر کی دولت لٹ جائے گی.
کیسے مسلم معاشرے کے اندر یہ بےہودگیاں پروان چڑھ رہی؟ کیوں اندھے ہو گئے ہم؟ کیوں بہرے ہو گئے ہم؟ کیوں عبرت کی آنکھیں بند کر لی ہم نے؟ اور پھر یہ حدیث بھی سن لیجئے، بہقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں کے تہواروں سے اجتناب کرو۔ اور یہ آیت بھی سن لیجئے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، کہ اگر مشرکین کی نقالی کی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ان کا مذہبی تہوار بن چکا ہے، اور مذہبی تہوار کے سلسلے میں سمجھ لیجئے گا، اگر کوئی آدمی گلے میں زنار پہنتا ہے ہندو کی نقل کے اندر، یا ہاتھ میں پہن رہا ہے، انڈین ایکسس کے نتیجے میں مسلمان لڑکے ایسا لگ رہا ہے جیسے گائے بھاگ گئی تھی اور 3-4 رسیاں توڑا کے بھاگی ہے، ہاتھ میں پٹے بندھے ہوئے ہیں پاگلوں کی طریقے سے، غلیظ بدبو آ رہی ہے، اور یہ ہندوؤں کا کلچر اپنا لیا۔ یاد رکھیے یہ ہندو کی مذہبی نشانی ہے، جو اس طرح کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے۔ ہم اتنے اندھے ہو گئے، اتنے بھولے بھالے ہو گئے کہ ہمارا ایمان لٹ رہا ہے ہم کو پتہ نہیں، ہماری اولاد کا ایمان لٹ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ پھر مجھے بتلائیے کہ جہاں ٹھنڈا گرم تار ہو وہاں چنگاریاں نہیں نکلیں گی؟ کیسے ممکن ہے کہ لڑکے لڑکیاں جمع ہو جائیں اور کوئی گناہ نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ شراب پی جائے اور عقل خراب نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ لائٹ بند کر دی جائے اور رقص و سرور کی محفل اس میں گناہ نہ ہو؟ آپ کیسے مطمئن بیٹھے رہے؟ اگر کسی کے کچھ روپے لٹ جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو کے ہونوں کی طرح پھرتا ہے، پوری متا لٹ گئی ہم کو احساس نہیں ہے۔ میڈیا بھی ملوث ہے اس گناہ کے اندر، تو میڈیا بھی سن لے کہ اس کے لیے یہ عبرتناک آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، یہ دولت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ چند ٹکوں کے خاطر قوم کو رسوا کیا جا رہا ہے، قوم کی بیٹیوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اسلام عورت کو بہت بلند مقام پہ بٹھاتا ہے اور عورت کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، مرد ہم سے آگے نکل گئے، جہاد میں وہ جاتے ہیں، فلاں فلاں کام وہ کرتے ہیں، ہم تو گھر میں خدمت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی رہی تو وہ جو جہاد کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں ان کے برابر تم کو ثواب مل رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام ہوگا؟ پھر سب چھوڑ دیجئے، چلیے ایک اور رخ لے لیجئے، مجھے بتلائیے کہ اگر نن اسکارف پہنتی ہے تو یہ مذہبی معاملہ ہے، مسلمان عورت اسکارف پہنتی ہے تو جرمنی کے عدالت کے اندر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہیومن رائٹس کے لوگ نظر نہیں آتے، ان کو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہودی داڑھی رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے مذہبی معاملہ ہے، اور اگر مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو کہتا ہے دہشت گرد ہے۔ یہ دوہرا معیار کہاں سے آیا؟ آپ کے، ہمارے اور اس کائنات کے محبوب ترین ہستی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہم ان کا کلچر اپنا رہے ہیں۔ ہم روشن خیال ہیں، بے غیرت ہیں، بے غیرت، بے شرم ہیں، اپنی لٹیا خود ڈبو رہے ہیں۔ یاد رکھیے مصر میں سروے کیا گیا، سروے کرنے کے بعد یہ ایک فکر عام کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں یورپ سر پکڑ کے رو رہا ہے، پورا مغرب سر پکڑ کے رو رہا ہے کہ لڑکے لڑکیاں شادی سے زیادہ فرینڈشپ کو ترجیح دے رہے ہیں، شادیاں نہیں کر رہے، اولادیں ہو رہی۔ تو پچھلے سروے کے اندر 75% اور اب موجودہ سروے میں اس سے زیادہ تعداد حرام زادوں کی ہو گئی۔
اب یہ کلچر یہاں لایا جا رہا ہے کہ لڑکی لڑکے شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں، اس کے بعد شادی کریں۔ مصر میں سروے کیا گیا، سروے کرنے کے بعد 88% وہ شادیاں جو شادی سے پہلے دوستی یاری کی گئی اور اس کے بعد شادی کی گئی ناکام ہوئیں، 12% شادیاں صرف کامیاب ہوئیں۔ اس کے مقابلے میں جو ارینج میرج کی گئی، والدین کی پسند سے کی گئی، وہ تقریباً 97% کامیاب ہو گئی۔ کس پاگل پن کے عادت و شمار کے اندر ہم کو الجھایا جا رہا ہے اور ہم کو احساس ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ مولویوں کی اختراع ہے۔ بھائی مشاہدہ کرو، دیکھو گھر لٹ رہے ہیں، دیکھو جا کے اخبار اٹھاؤ، دیکھو مسلم معاشرے کے اندر گھورے کے اوپر بچے مل رہے ہیں۔ وہ کون سے بچے ہیں؟ کیا حقیقی ماں جرأت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کو اٹھا کے پھینک دے؟ حقیقی باپ برداشت کر سکتا ہے؟ وہ کون بچے ہیں؟ کس راستے کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اور غیر مسلموں کے تہوار کو اپنا تہوار مت سمجھیے۔ کیا غیر مسلم آپ کی کوئی چیز اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ تو 1 منٹ کے لیے قرآن کو برداشت نہیں کر رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کے اوپر جو مختلف تصویریں پچھلے سال میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ اس کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کموڈ کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اس کے غلاظت قرآن شریف پر رکھ کر تصویر بنا کے مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں، سامنے رکھ کے اس کو نشانے سے اڑا رہے ہیں، اس کو گٹر میں پھینک رہے ہیں۔ آپ اتنے روشن خیال ہو گئے، اتنے سیدھے سادے ہو گئے کہ گستاخ رسول، گستاخ قرآن، گستاخ خدا ان کی نقالی کر رہے ہیں کہ یہ تو تفریح کی چیز ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ، ماہر نفسیات باولے وہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹینشن بہت ہے، قوم بڑی ڈپریشن میں ہے، اگر تھوڑی سی ہنسی مذاق کر لی تو کیا ہوا؟ مجھے بتلائیے 1 منٹ کا سکون، ہمیشہ کی بربادی۔ وہ نفسیات کی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ آدمی ڈپریشن میں کیوں آتا ہے؟ گھر کا سکون نہ ہو۔ آپ وقتی خوشی کے لیے گھر کا سکون برباد کرنے کا فلسفہ دے رہے ہیں۔ آپ کو ڈگری کس نے دی ماہر نفسیات کی؟ کس پاگل نے آپ کو ماہر نفسیات قرار دیا؟ اور ایسے باولے ٹاک شوز پہ آ کر نوجوان کچے ذہن لڑکے لڑکیوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیے تفریح کیجئے۔ آپ کے نزدیک شاید عصمت کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک عصمت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے نزدیک شاید حیا کی کوئی اہمیت نہ ہو، اللہ کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک حیا کی۔ آپ کا پیمانہ اور ہے، ہمارا پیمانہ اور ہے۔ آپ اس کو بولڈنس کہتے ہیں، اس کو آپ میچورنس کہتے ہیں، ہم اس کو بے غیرتی کہتے ہیں۔ آپ اس کو آزادی کہتے ہیں، ہم اس کو آوارگی کہتے ہیں۔ آپ اس کو سکون کہتے ہیں، ہم اس کو بد اطمینانی کہتے ہیں۔ آپ اس کو تہذیب کہتے ہیں، ہم اس کو بد تہذیبی کہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک عورت ایک کھلونا ہے، ہمارے نزدیک ایک مقدس رشتہ ہے۔ آپ کے نزدیک کمرشل اشتہار چلانے کا ذریعہ ہے، شوکیس میں رکھنے کی ایک گڑیا ہے، ہمارے نزدیک ماں کا وہ مقام ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی جاتی ہے۔ آپ کہاں پہچان سکتے ہیں؟ آپ اس فلسفے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کو کہاں یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ لیکن یاد رکھیے، شترمرغ اگر اپنی زمین کے اندر منہ گھسیڑ دے تو حقیقت نہیں بدلتی۔ سورج چمک رہا ہو آب و تاب سے، کوئی آنکھیں بند کر کے تاریکی کا دعویٰ کرے، وہ پاگل ہے۔ اسی طرح آپ بھی پاگل ہیں، آپ کے تمام اسکالرز پاگل ہیں، آپ کے تمام تھنکرز پاگل ہیں، آپ کے تمام اینکر پاگل ہیں۔ توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیے، اور صبح شام یہ دعا کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یاد رکھیے، ہر چیز کے لیے سیکنڈ چانس ہے، لیکن موت کے بعد توبہ کا کوئی چانس نہیں۔ موت سے پہلے چانس۔ من شاء فلیؤمن
ومن شاء فلیکفر، راستے بتا دیے گئے ہیں، جو چاہے بےغیرتی کا راستہ اپنا لے، جو چاہے بے حیائی کا راستہ استعمال کر لے، اور جو چاہے غیرت کا، خودداری کا، ذمہ داری کا، ابد الآباد کی کامیابی کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔